اہل بیت کے سلسلے میں سب سے غریب امام کون ہے؟ سب سے غریب امام کون ہے؟ ایک زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا غریب الغرباء، سلام ہو غریب الغرباء پر۔ ان کا وطن کیا تھا؟ مدینہ۔ مدینے سے سب سے دور اگر کوئی ہے تو وہ امام رضا ہے۔ دو وجہ ہیں غریب کہنے کی، ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ کربلا میں امام حسین ہیں، یہ بھی غریب ہیں، لیکن ان کی غربت کے سہارے وہاں ہیں۔ عباس جیسا بھائی ایک طرف سو رہا ہے، اکبر جیسا کڑیل جوان ایک طرف سو رہا ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، امام حسین کی قبر 4 گوشے نہیں ہے، امام حسین کی قبر کے 4 کونے نہیں ہیں، 6 کونے ہیں۔ پتہ ہے حسین کی قبر کے 6 کونے کیوں ہیں؟ کیونکہ ششمہ علی اصغر حسین کے سینے پہ سو رہا ہے۔ سلام ہے مولا رضا آپ پر۔ کاظمین میں 2 امام ہیں، سامرا میں 2 امام ہیں، جنت البقیع میں 5-4 امام ہیں، لیکن ہائے رے امام رضا کی غربت، اس عالم غربت میں کوئی امام رضا کے پاس نہیں ہے۔ ایک دوسرا پہلو بیان کروں، دوسرا پہلو، ایک زائر مشہد مقدس پہنچا زیارت امام رضا کے لیے، جیسے ہی حرم میں داخل ہوا، کیا عالی شان حرم ہے، 24 گھنٹے زائرین کی رفت و آمد ہے۔ زیارت پڑھنے کھڑا ہوا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا آپ کو غریب الغرباء کہا جا رہا ہے، لیکن جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ کا عالی شان حرم تھا۔ جب آپ کے پاس پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے حرم کے اطراف خادمین دوڑ لگا رہے ہیں، مولا آپ کو اگر غریب دیکھنے ہو تو جنت البقیع تشریف لائیے۔ مولا دیکھیے کس طرح سے غریب ہے، قبروں کا نشان نہیں معلوم۔ اگر کوئی زیارت کے ارادے سے جاتا ہے، جس طرح اس 4 سالہ بچی سکینہ کے تازیانے مارے جاتے تھے، آج بھی مولا انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زائرین کے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ مولا یہ غربت دیکھیے، مولا یہ غربت دیکھیے۔ بس عزادارو، امام رضا کو مأمون نے بلایا، جیسے امام رضا کو مأمون نے بلایا، ابا صلت کو امام نے اپنے ساتھ لیا، دروازے پہ پہنچے کہ ابا صلت یاد رکھنا، اگر میں مأمون کے دروازے سے نکلوں اور میرے ہاتھوں میں رومال ہو اور وہ رومال میرے منہ پہ رکھا ہو تو سمجھ جانا مأمون نے مجھے زہر دے دیا۔ اے ابا صلت یاد رکھنا، جب میں آؤں، جب یہ حالت دیکھنا تو سمجھ جانا مأمون نے زہر دے دیا۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام رضا جیسے ہی دربار سے نکلے، کیا دیکھا؟ امام رضا کے چہرے مبارک پر رومال ہے، مأمون نے امام کو زہر دے دیا۔ ابا صلت نے سوال کیا، امام نے انگلی کا اشارہ کیا کہ اے ابا صلت، اب تمہارے مولا میں بولنے کی سکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے ابا صلت کو بلایا کہ یاد رکھو، میرا بیٹا میرے جنازے پہ آئے گا، میرا بیٹا مجھے غسل دے گا، میرا بیٹا مجھے کفن دے گا، میرا بیٹا میری نماز پڑھائے گا، میرا بیٹا جب آئے گا نا تو مجھے گلے سے لگا لے گا، کلیجے سے لگا لے گا۔ بس عزادو ایسا ہی ہوا، امام تشریف لائے، اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن دیا، اپنے بابا کی نماز پڑھائی، قبر میں اتارا، غریب طوس کو طوس کی زمین پہ اتارا، بس شہدائیوں کا کلیجہ ٹوٹ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کو غریب طوس کہا جاتا ہے، لیکن بیٹا تو تھا نا، غسل دینے والا تھا نا، کفن دینے والا تھا نا، نماز پڑھانے والا تھا نا، لیکن ہائے رے کربلا۔ اللہ اکبر۔ 2 کو پرسا دینا ہے، امام زمانہ کو پرسا دینا ہے، شہزادی فاطمہ کو پرسا دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، احساس دلاؤں، ایک اور شخصیت کو آج پرسا دینا ہے، معصومہ قم کو، امام رضا کی بہن کو۔ تاریخ میں 2 بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے عشق میں سفر کیا، ایک معصومہ قم ہے، ایک زینب علیہ مقام۔ تھوڑا سا ساتھ دے میرا، ایک زینب علیہ مقام۔ معصومہ قم جب نکلی ہے نا، قم کی سرزمین کے پاس پہنچی، اچانک کسی نے خبر دی، اے معصومہ آپ کا بھیا مار دیا گیا۔ روایت کے جملے ہیں، معصومہ زمین پہ گری، غشتاری ہوا، لوگ آئے، معصومہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی، آواز آئی، انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ कि भाई की जुदाई में बहन तड़प के मर गई। मैंने हाथों को जोड़ा, मासूम ये कौम, आपने सुना मासूमा आपने सुना आपके भाई को जहर दिया, आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन हमारे ज़ैनब का कलेजा, ज़ैनब देख रही है वो शिमरो जालसून अला सदरिल हुसैन, शिमर हुसैन के सीने पे आहिस्ता आहिस्ता खंजर से गला ज़ैनब तड़प रही है। ऐ मेरे माता है, मेरी अम्मा ने जो किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या बाबू रबा।